السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں مختصر سیرت النبی کی ایپیسوڈ نمبر 14، قسط نمبر 14، نجاشی کا اسلام اور ام حبیبہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک۔ ربیع الاول 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی طرف ایک مکتوب لکھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکتوب عمرو بن امیہ زمری لے کر گئے تھے۔ خط پڑھ کر نجاشی نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر یہ سعادت حاصل کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو یہ بھی لکھا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاوند عبید اللہ بن جاش کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جو وہاں جا کر عیسائی ہو گیا اور اسی ارتداء کی حالت میں فوت ہو گیا تھا۔ چنانچہ نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار حق مہر ادا کیا۔ اس نکاح میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خالد بن سعید بن عاص ولی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو یہ بھی لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ماندہ اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں اور ان کی سواری کا انتظام کریں۔ چنانچہ اس نے عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ ان کو 2 جہازوں میں سوار کر کے بھیج دیا، اور یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہو چکے تھے۔ صحیحین میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن نجاشی فوت ہوا تھا اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کی خبر دی تھی اور عیدگاہ میں اس پر نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں اور صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سعیدی کہتے ہیں رجب 9 ہجری میں نجاشی کی موت واقع ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازہ پڑھی تو حبشہ سے اس کی چرپائی اٹھا کر لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ میں دیکھا۔ منافقین نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجمی سرات پر جو حبشہ کے ملک میں مرا ہے مدینہ میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں لوگ باتیں کرتے تھے کہ جب نجاشی فوت ہوا تو اس کی قبر پر نور کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، اور جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اہل حبشہ نجاشی کے پاس جمع ہوئے اور اس سے کہا تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے جہاز تیار کی اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں سے کہا ان جہازوں میں سوار ہو جاؤ اور ابھی یہاں ٹھہرو، اگر مجھے شکست ہوئی تو جہاں چاہو چلے جانا اور میں کامیاب رہا تو یہیں ٹھہرنا۔ پھر اس نے ایک مکتوب لکھا جس میں اس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ کی عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول، اس کی روح اور اس کے کلمہ ہیں جو مریم کی طرف ڈالا گیا۔ پھر اس نے اس مکتوب کو لپیٹ کر اپنے دائیں کندھے کے پاس کوٹ کے نیچے چھپا لیا اور حبشیوں کی طرف نکلا جو صفیں باندھ کر لڑائی کے لیے تیار کھڑے تھے، اور ان سے کہا اے اہل حبشہ کیا میں تم پر حکومت کرنے کا سب لوگوں سے زیادہ حقدار نہیں؟ بولے کیوں نہیں؟ اس نے کہا تم نے اپنے ساتھ میرا برتاؤ کیسا پایا؟ کہنے لگے ہمارے ساتھ آپ کا برتاؤ بہت بہتر تھا۔ اس نے کہا پھر تم میرے خلاف کیوں ہو گئے ہو؟ بولے تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور عیسیٰ کو عبد کہتے ہو۔ اس نے پوچھا تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نجاشی نے اپنے کندھے پر کوٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا وہ گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ اس سے مراد اس کی وہ تحریر تھی جو اس نے کندھے کے پاس کوٹ کے نیچے چھپائی تھی۔ یہ سن کر عیسائی راضی ہو گئے اور خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعہ کی خبر ملی، اس لیے جب نجاشی فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ سہیلی کہتے ہیں حبش کے ہر بادشاہ کا لقب نجاشی ہے، جیسے ایران کی ہر بادشاہ کو کسرا، ترک بادشاہ کو خاقان اور یونان کی ہر بادشاہ کو بطلیموس کہتے ہیں۔ اسی نجاشی کا نام اسما بن ہر تھا اور اسما کا معنی عطیہ ہے۔ اس واقعہ میں مستند فقہی مسائل۔ اس واقعہ سے یہ فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ جیسے افضل وطن سے نکل کر ایسے ملک میں چلے جانا جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ اور اس کے مطابق عمل کر سکے، خواہ وہ دارالکفر ہو، ضروری ہے، کیونکہ اہل حبش عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اس ترک وطن کی وجہ سے صحابہ کا نام مہاجرین پڑا۔ ان لوگوں نے وہ 2
دفعہ ہجرت کی اور اسلام کی طرف سبقت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی والسابقون الاولون کا طلائی تغمہ عطا فرمایا۔ تفسیر میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور 2 دفعہ ہجرت کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی وجہ سے ان لوگوں کی کیسی تعریف فرمائی ہے، حالانکہ بلد الحرام کو چھوڑ کر دارالکفر میں گئے تھے، کیونکہ ان کا یہ فعل اپنے دین کو بچانے کے لیے تھا اور اس لیے کہ انہیں آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کا موقع مل جائے اور وہ اطمینان کے ساتھ اس کا ذکر کر سکیں۔ اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے جاری ہے، جب کسی شہر میں منکر غالب آ جائے اور حق پر عمل کرنے کی وجہ سے مومن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، وہ باطل کو حق پر قاہر دیکھے اور امید کرے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں اپنے دین کا پرچار، اپنے رب کی عبادت کھلے بندوں کر سکے گا، تو وہاں سے نکل جانا مومن پر واجب ہے، اور یہ ہجرت قیامت تک جاری ہے، کبھی بند نہیں ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ حضرت ابوبکر کا ترک وطن اور رجوع صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والد کو اس دین اسلام کا متبع پایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر روز صبح و شام ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے، اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ جب اہل اسلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تو میرے والد بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب برکل غماد مقام پر پہنچے تو ان کی ملاقات قبیلہ کارا کے سردار ابو دغنا سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بولے، میری قوم نے مجھے شہر سے نکال دیا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی زمین میں گھوم پھر کر اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ سن کر ابن دغنا نے کہا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، آپ جیسے آدمی کو شہر سے نہیں نکلنا چاہیے اور نکالنا چاہیے۔ آپ مفلسوں کی خبر گیری کرتے، قرضداروں کے بوجھ اٹھاتے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے اور حق کی مصیبتوں میں اہل مصائب سے تعاون کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ چنانچہ ابوبکر واپس آ گئے۔ ابن دغنا بھی ان کے ساتھ آیا اور شام کے وقت شرفائے مکہ کے گھروں میں گیا اور ان سے کہا کہ ابوبکر جیسے آدمی کو شہر سے نکلنا چاہیے اور نہ نکالنا چاہیے، کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو مفلسوں اور بے کسوں کی خبر گیری کرتا، ناداروں کے بوجھ اٹھاتا، صلہ رحمی کرتا، مہمانوں کی مہمان نوازی اور اہل مصائب سے تعاون کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغنا کی اس پناہ سے انکار نہیں کیا اور کہا، ابوبکر سے صرف اتنا کہو وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، نماز پڑھے یا جس چیز کی کرت کرنا چاہے 4 دیواری کے اندر کرے، اس کا بازار میں اعلان کر کے ہمیں ایذا نہ پہنچائے، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ اس سے ہمارے بیٹے اور ہماری عورتیں فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گی۔ ابن دغنا نے یہ بات ابوبکر سے کہی، انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے کچھ مدت اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر ابوبکر نے مناسب سمجھا اور دروازے کے باہر بازار میں مسجد بنا دی، وہاں نماز پڑھتے اور وہیں بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے۔ اس وقت مشرکوں کے بچے اور عورتیں ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ابوبکر کو نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے دیکھ کر تعجب کرتے۔ ابوبکر قرآن کریم تلاوت کرتے وقت رو پڑتے تھے، جس سے سامعین پر اثر پڑتا ضروری تھا، اس لیے مشرکین مکہ بڑے پریشان ہوئے اور ابن دغنا کو مکہ مکرمہ بلا بھیجا۔ وہ آیا تو اس سے کہا، ہم نے تمہاری پناہ کی وجہ سے ابوبکر کو پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے دروازے کے باہر مسجد بنا لی ہے اور کھلے بندوں وہاں نماز پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اس سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے فتنہ میں مبتلا ہوں گے، اس کو جا کر منع کرو۔ اگر وہ پہلے کی طرح اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اگر انکار کرے تو اسے کہو تمہاری پناہ واپس کر دے، کیونکہ ہم آپ کے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے، اور ابوبکر کو بھی حق نہیں دیں گے کہ وہ کھلے بازار میں عبادت کر کے ہماری پریشانیوں میں اضافہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ابن دغنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے کیا عہد و پیمان کیا تھا، یا تو آپ اس کی پابندی کریں یا میرا عہد مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب میں میری بدنامی ہو کہ ایک آدمی کے بارے میں میرا عہد توڑا گیا ہے۔ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تمہارے عہد کو واپس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہوں۔ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کا واقعہ۔ پھر حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے۔ ابن سعد کہتے ہیں، مجھے اسلم قبیلہ کے ایک آدمی نے حدیث بیان کی اور اس کی قوت حافظہ بڑی مضبوط تھی کہ ایک دن ابو جہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، گالیاں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عیب جوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی کمزوری ذلت آمیز لہجہ میں بیان کی، جس کو سن کر آپ خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہے اور اس سے کوئی بات نہ کی۔ عبداللہ بن جدھان کی ایک کنیز اپنے مکان میں بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ پھر ابو جہل خانہ کعبہ میں قریش کی ایک مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ادھر آ نکلے۔ وہ شکار سے واپس آئے تھے اور کندھے پر کمان لٹک رہی تھی۔ وہ شکاری تھے اور تیر کمان کے ساتھ
शिकार खेला करते थे। जब शिकार से वापस आए तो घर जाने से पहले खाना काबा का तवाफ करते और अगर कुरैश की किसी मस्जिद पर गुजरते तो उनको सलाम कहते और कुछ देर वहाँ खड़े होकर इनसे बातें करते। ये कुरैश के मुअज़्ज़ज़ नौजवान और बड़ी मजबूत तबीयत के मालिक थे। जब वो उस लोंडी के पास आए उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जा चुके थे। तो हमजा से कहने लगी, अबू हमारा, काश तुम वो बदसलूकी देखते जिसका मुज़ाहिरा अभी अभी अबुल हकम बिन हशाम ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया है। वो यहाँ बैठे थे। अबू जाल ने उन्हें अज़ा पहुँचाई, गालियाँ दी और निहायत सब्र आजमा बातें कहीं, फिर वापस चला गया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ कुछ नहीं कर सके। अब हमजा पर अल्लाह ताला के इनाम का वक्त आ चुका था। ये सुनकर आग बगूला हो गए, भाग कर बाहर निकले, किसी की तरफ नहीं देखा। सिर्फ अबू जाल को इस बदसलूकी का मजा चखाने की धुन थी। मस्जिद में दाखिल होते ही इसको कौम की मजलिस में बैठे देखा और इधर आए और उसके सर पर इस जोर से कमान मारी कि इसको एक गहरा जख्म लगा दिया और कहा, तू मेरे भतीजे को गाली देता है। आज से मैंने इसका दीन कबूल कर लिया है और वही कहता हूँ जो वो कहता है। अगर कर सकते हो तो मुझ पर नुक्ताचीनी करो। ये देखकर बनु मखज़ूम के कुछ आदमी अबू जहल की हिमायत में हमजा की तरफ लपके, मगर अबू जहल ने कहा, अबू हमारा को कुछ ना कहो, मेरी ज़्यादती है। मैंने इसके भतीजे को बड़ी कभी गालियाँ दी हैं। हमजा इस्लाम पर कायम रहे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में सरगर्मी का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा शुरू कर दिया। कुरैश समझ गए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब कुव्वत और हिमायत हासिल हो गई है। हमजा ज़रूर इनको बचाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ़ें देते थे इससे काफ़ी हद तक मोहतात हो गए। इब्न साक के अलावा दूसरे मौरख लिखते हैं कि हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने इस्लाम के बारे में मज़ीद कहा, जब मैंने गुस्सा से मगलूब होकर कहा मैंने इसका मज़हब कबूल कर लिया है तो मुझे बाद में अपने आबा व अजदाद और अपनी कौम के दीन छोड़ने पर नदामत हुई। रात भर शक और तरद्दुद की वजह से सो न सका। मैं काबा में आया और गिड़गिड़ा कर अल्लाह करीम से दुआ की कि आया अल्लाह मेरा सीना खोल दे और रश्क और तरद्दुद को ज़ाहिर फरमा दे। अभी मेरी दुआ पूरी नहीं हुई थी कि शक दूर हो गया और मेरा दिल यकीन और इत्मीनान से भर गया। और फिर मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस कल्बी वारदात का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत बख्शे और मेरे दिल में ईमान को जमा दे। ज़मन में हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने ये अशआर कहे, जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल को इस्लाम और दीन हनीफ की नेमत से माला माल किया तो मैं इसकी हम और शुक्र बजा लाया। वो दीन जो रब अजीज़ की तरफ से आया है, जो अपने बंदों के हालात से बाखबर और इन पर मेहरबान है। जब इसके पैगाम हम पर पढ़े जाते हैं तो कामिल अकल आदमी के आंसू बहने लगते हैं। और अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में वाजिबुल इताअत हैं। कोई शख्स इनसे सख्त बात कहने की जुर्रत न करे। खुदा की कसम हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कौम के हवाले नहीं करेंगे, हालांकि हमने अभी तक उनके बारे में तलवारों का फैसला नहीं सुना और न हमने परिंदों के खाने के लिए चटियल मैदान में इनके मकतूल छोड़े हैं। तिरमिज़ी की इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला की सही हदीस और तिबरानी की इब्ने मसूद और अनस रज़ी अल्लाह तआला की हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, या अल्लाह इन दो आदमियों में से तुझे जो ज़्यादा महबूब है इसके साथ इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम अबू जहल के साथ। अबू नईम ने दलाइल में और इब्ने असाकर ने इब्ने अब्बास से रवायत की है कि मैंने एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से पूछा, आपका नाम फारूक किस वजह से है? बोले, मुझसे हमजा 3 दिन पहले मुसलमान हुए। एक दिन मैं घर से निकला तो मेरी मुलाकात एक मखज़ूमी शख्स से हुई। मैंने इससे कहा, तुमने अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इत्बा क्यों की है? वो बोला, अगर मैंने ऐसा किया है तो ये काम इस शख्स ने भी किया है जिसका हक तुझ पर मुझसे भी ज़्यादा है। मैंने कहा, वो कौन है? बोला, तेरी बहन और तेरा बेनोई। ये सुनकर मैं इनकी तरफ चला और दरवाजे पर पहुंचकर कुछ गैर मफहूम आवाज़ सुनी। मैं अंदर गया तो पूछा, ये क्या आवाज़ थी? हमारे दरमियान देर तक बात होती रही, हत्ता कि मैंने अपनी बहन का सर पकड़ लिया और इसको मार कर लहूलुहान कर दिया। फिर उसने उठकर मेरा सर पकड़ लिया और कहा, अमान या ना मान, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है और कुरान पढ़ रहे थे। मुझे इसके लहूलुहान सर को देखकर शर्म आई। मैं बैठ गया और कहा, मुझे ये किताब दिखाओ। उसने कहा, उसको पाक आदमी हाथ लगा सकते हैं। चुनाचा मैं उठा और गुस्ल किया। फिर उन्होंने मुझे एक कागज़ दिया जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। मैंने कहा, बड़े पाक और मुबारक नाम हैं। आगे लिखा था, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। इसकी अज़मत मेरे दिल में जागोज़ी हो गई। मैंने कहा, महाज़ा कुरैश, मैं मुसलमान हो गया। और मैंने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? मेरी बहन ने कहा, वो अरकम के घर में। चुनाचा मैंने आकर दरवाज़ा खटखटाया तो सब हाजिरीन दरवाजे पर जमा हो गए। हमजा रज़ी अल्लाह ने पूछा, क्या बात है? वो बोले, उमर आया है। उन्होंने कहा, उमर आया है?
تو کیا ہوا، اس کے لیے دروازہ کھول دو، اگر وہ اسلام لایا تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر کچھ گڑبڑ کی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آواز سن کر باہر نکل آئے۔ عمر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس پر گھر میں موجود سب لوگوں نے اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کہ سب اہل مسجد نے سن لیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، پھر چھپنے کی کیا وجہ ہے؟ پھر ہم 2 صفوں میں گھر سے نکلے، ایک صف کے آگے میں تھا اور دوسری کے آگے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے مجھے اور حمزہ کو یوں دیکھا تو انہیں سخت رنج ہوا۔ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا تھا۔ ابو یعلا حاکم اور بہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر لٹکا کر نکلے۔ ان کو بنو زہرہ کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، اے عمر، کس ارادے سے نکلے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیوں کر محفوظ رہو گے؟ حضرت عمر بولے، میرے خیال میں تم بھی بے ایمان ہو گئے ہو۔ اور وہ بولا، میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات بتا دیتا ہوں، تیری بہن اور تیرا بہنوئی صحابی بے دین ہو گئے ہیں اور انہوں نے تیرا دین چھوڑ دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر ادھر چل پڑے۔ اس وقت ان کو خباب پڑھا رہے تھے۔ وہ تو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر گھر میں چھپ گئے۔ اندر آ کر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کیا آواز آ رہی تھی؟ وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ بولے، کچھ نہیں، ہم یوں ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، شاید تم صحابی بے دین ہو گئے ہو۔ ان کے بہنوئی نے کہا، اے عمر، اگر تیرے دین کے سوا حق کسی دوسرے دین میں ہو تو یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے کود کر اپنے بہنوئی کو نیچے گرا لیا اور انہیں سخت زدکوب کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے ان کے منہ پر زور سے الٹا ہاتھ مارا کہ ان کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ وہ ناراض ہو کر بولی، اگر حق تیرے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے متعجب ہو کر کہا، مجھے وہ تحریر دو جو تمہارے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تو پلید ہے اور اس کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پہلے اٹھو، غسل کرو اور وضو کرو۔ اللہ انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا، یعنی میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر باہر نکلے اور کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاؤ، میں امید کرتا ہوں کہ تم جمعرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہو۔ آپ نے دعا فرمائی تھی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ساتھ اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے نیچے ایک گھر میں پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر وہاں سے چل کر اس گھر آئے۔ دروازے پر حمزہ اور طلحہ اور دوسرے لوگ جمع تھے۔ حضرت حمزہ نے دیکھ کر کہا، یہ تو عمر آ رہا ہے، اگر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے تو یہ مسلمان ہو جائے گا، اور اگر دوسری بات ہوئی تو اس کو قتل کرنا ہم پر آسان ہے۔ حضرت حمزہ یہ کہہ رہے تھے اور اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے کپڑے اکٹھے کر کے اور ان کی تلوار کا پر تلا پکڑ کر کہا، عمر، جب تک تم پر اللہ کی طرف سے وہ ذلت اور سزا نہ اترے جو ولید بن مغیرہ پر اتری ہے، تم بعد نہیں آؤ گے۔ آپ کا یہ کلام سن کر عمر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کی وجہ سے میری مشکیں کس قدر باندھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی مضبوط طبیعت کے مالک تھے کہ کوئی ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو ان کی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تک عمر اسلام نہیں لائے تھے ہم خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور ان سے ہی صحیح بخاری میں آیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم عزت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبوت کے 6 سال مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی اور قریش کے سرداران نامدار میں شمار ہوتے تھے۔ جب کسی قوم سے لڑائی درپیش ہوتی تو وہ ان کو قاصد بنا کر بھیجتے تھے۔ جب کوئی فیصلہ کرنے یا قومی فخر بیان کرنے میں ان سے مقابلہ کرتا تو قوم کی طرف سے
کو یہ خدمت حضرت عمر کے سپرد کی جاتی تھی۔ اور صحیحین بخاری میں ابن عمر سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے گھر کے پاس بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے عمر بے دین ہو گیا ہے، اس کو اس کا مزہ چکھانا چاہیے۔ میں اس وقت بچہ ہی تھا اور اپنے مکان کی چھت پر تھا۔ ایک آدمی آیا جس نے ریشمی کوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے کہا عمر بے دین ہو گیا ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ منتشر ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عاص بن وائل سہمی ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ان سے روایت آئی ہے ایک دفعہ خوف زدہ ہو کر گھر میں مبہوس تھے، اس وقت عمرو کا باپ عاص بن وائل سہمی آیا۔ اس نے دھاری دار ہلا پہنا ہوا تھا اور ریشمی کفوں والی قمیض زیب تن کی ہوئی تھی، اور وہ بنو سہم کا سردار تھا۔ جاہلیت میں ان کے ہمارے دوستانہ تعلقات تھے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کیا بات ہے، چھپے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا تیری قوم کہتی ہے کہ وہ مجھے اس لیے قتل کر دے گی کہ میں اسلام لایا ہوں۔ اس نے کہا میں نے تمہیں امن دیا ہے، ان کو تمہارے پاس آنے کی جرت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔